السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عاصم صدیقی۔ 2020 الیکشن کا آج 10واں پروگرام ہے۔ فیض الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ سر۔ تھینک یو فار ہیونگ می عاصم۔ فیض صاحب، آپ نے دیکھا نائب صدر کی بھی مباحثہ ہو گیا، ٹاک ختم ہو گئی وہ بھی، اور لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ نائب صدر کے ویسے اتنا زیادہ شور نہیں مچتا، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ تھوڑا سا شور مچا کیونکہ ماحول اس طرح کا بن گیا تھا۔ میں چاہوں گا تھوڑا سا ڈسکرائب کریں، پھر اس کے مختلف ایشو پہ بات کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، دیکھیں عاصم، یہ ایک بہت ہی یونیک اور ہسٹورک مباحثہ تھا۔ ہم کئی سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں وائس پریزیڈنٹس کی ڈیبیٹس، جو کینڈیڈیٹس کے امیدوار ہوتے ہیں، اور ظاہر صدارتی امیدواروں کی ڈیبیٹس، لیکن یہ اس لیے بہت اہم تھا ہم سب کے لیے، اور ہم اس تاریخ کا حصہ ہیں کہ پہلی دفعہ ایک غیر سفید فام پرسن اور جو کہ خاتون ہیں، انہوں نے اس اسٹیج پر آ کر حصہ لیا۔ امریکی تاریخ بن رہی ہے اس وقت کہ اس وقت وائس پریزیڈنٹ کی امیدوار ایک ایسی خاتون ہیں، خاتون تو اس سے پہلے رہ چکی ہیں، لیکن اس وقت ایک ایسی خاتون ہیں جو کہ کلرڈ ہیں، یعنی جو اپنے آپ کو سیاہ فام یا افریقن امریکن آئیڈینٹی کے طور پر سامنے پیش کرتی ہیں۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ بہت سے لوگ ان کو ایک افریقن امریکن جو اصطلاحی طور پر جس کے معنی یہاں سمجھے جاتے ہیں امریکہ میں، ان کو نہیں سمجھتے، لیکن بہرحال وہ ایک اس وقت ایک اسٹیبلشڈ افریقن امریکن وائس پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ ہے۔ ان کی آدھی ایتھنیسٹی ہمیں معلوم ہے کہ ان کی امی ہر مدر واز فرام مدراس، اور وہ ان کے اپنے بیان کے مطابق 19 سال کی عمر میں یہاں آئیں، اور پھر ان کے جو والد ہیں وہ ایکچولی افریقہ سے نہیں کسی بلکہ جمیکا سے، جو ویسٹ انڈیز کا جو علاقہ ہے، جو جزائر ہیں، وہاں سے وہ یہاں تشریف لائے تھے، یہاں ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔ تو اگر آپ دیکھا جائے تو ان کے دونوں کے پیرنٹس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو افریقن ہے ان the real sense of the term۔ ان کے والد، اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاہ فام تھے، یعنی افریقی نجات کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نسل کا تعلق افریقہ سے تھا، لیکن جو ہم امریکی افریقیوں کو جس طرح سے جانتے ہیں، وہ جو اصطلاحی طور پر وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو یہاں سلیوز رہے ہیں، جو لوگ غلام رہے ہیں، ان کے ڈسینڈنٹس ہیں یا ان کی نسلوں میں سے ہیں۔ اور اس کی وجہ بہت اہم ہے، کیونکہ وہ مظالم، وہ کرب اور وہ جو باتیں، جن مصائب سے گزری ہیں وہ نسلیں، تو وہ جو نسل در نسل آج تک وہ کرب، وہ ایک ان کے دل و دماغ پر موجود ہے۔ کسی کا ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے باپ سلیو رہ چکے ہیں، یا ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دادا سلیو رہ چکے ہیں۔ اور جیسے خود اپنی میشل اوباما کی جو امی تھیں، جو 8 سال اپنی بیٹی کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں رہیں، ان کے اپنے جو بالکل یعنی دادا پر دادا سلیوز رہ چکے تھے۔ تو جب ہم افریقن امریکن کی بات کرتے ہیں یا سیاہ فام امریکیوں کی بات کرتے ہیں، تو ہمارا مطلب دراصل یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ان مسائل سے، ان مصائب سے اور اس ہسٹری سے گزر کر یہاں پہنچے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کا جو آؤٹ لک ہے یا ان کا جو ورلڈ ویو ہے امریکن پالیٹکس کے بارے میں اور اپنے رائٹس کے بارے میں، وہ ڈیفرنٹ ہے، جو کہ میرا، آپ کا یا کہیں اور سے آئے ہوئے لوگوں کا، چاہے وہ سیاہ فام ہو، سفید فام ہو، یا ہم جیسے براؤن لوگ ہوں، وہ ایک بالکل مختلف ہے۔ تو ان پر جو ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے ریپبلکنس کی طرف سے بھی، اور خود اپنے ڈیموکریٹس کے کچھ حلقوں کی طرف سے بھی، کہ یہ ٹوٹلی شی از ناٹ اے سیاہ فام پرسن، she is basically either half Indian or what have اچھا، you۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ پورے امریکہ کو دیکھیں تو اس میں ایک ووٹنگ آپ کو لگے گا کہ ان کے آنے سے کیا کچھ ووٹنگ میں فرق پڑے گا؟ کیا کوئی بہت بڑی تعداد ان کی طرف ان کو ووٹ دے گی؟ مختلف 50 اسٹیٹس ہیں، اس میں صرف اس وجہ سے کہ جی آپ جو ہے وہ سیاہ فام عورت ہیں تو ان کو ووٹ دینا چاہیے، کیا آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، اصل میں جو بائیڈن نے، وہ کہتے ہیں نا کہ ٹو پینٹ یور سیلف انٹو اے کارنر، تو دیٹس واٹ ہی ڈڈ بیسکلی۔ انہوں نے اپنے آپ کو ایک کارنر میں لا کے بند کر دیا جب انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی وائس پریزیڈنٹ کینڈیڈیٹ ایک عورت کو بناؤں گا۔
اپنے میری ٹکٹ پہ کوئی عورت آئے گی. اچھا پھر ہوا یہ کہ اسی دوران یہ جارج فلائڈ کا قتل ہوا ایک وائٹ پولیس آفیسر کے ہاتھوں, ایک سیاہ فارم امریکی جو ریئل افریقن امریکن کوٹ ان کوٹ, جس کے باپ دادا سلیوز ہوا کرتے تھے. اس کو ظاہر ہے پوری دنیا نے دیکھا کہ کس بے دردی سے ایک انتہائی پاورفل گورے پولیس آفیسر نے اپنے گھٹنے کے نیچے رکھ کے مارا, 8.5 منٹ تک اس کو اپنے کو رکھا. تو وہ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک طرف اچھا پھر اس کے پاس بلیک لائیوز میٹر مہم چل گئی. بلیک لائیوز میٹر مہم میں دیکھیے یہ بھی ایک فیکٹ ہے, ہم دونوں چونکہ ہمارا تعلق دونوں کا تعلق جرنلزم سے ہے, اس لیے میں کوئی ڈیموکریٹک یا ریپبلکن کی بات نہیں کر رہا, میں ایک اوور آل ایک تجزیہ کر رہا ہوں. تو ہوا یہ کہ جو بلیک لائیوز میٹر کی جو موومنٹ چلی ہے اس کو ڈیموکریٹس نے بڑھاوا دیا. آپ کو معلوم ہے کہ باقاعدہ جو جلسے جلوس ہوئے اس میں ان کی پوری تنظیم, جو پوری ایک آرگنائزیشن ہے وہ ان کے پیچھے تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ ظاہر ہے کہ وہ ان کو ایک الیکشن میں بہت بڑا ماٹو, بہت بڑا نعرہ مل گیا. ایک نمبر 2, ان کو لوگوں کو موبلائز کرنے کا موقع مل گیا ان محلوں میں بھی جہاں پر سیاہ فام لوگوں کی آبادی نہیں ہے, وہاں پر گوروں نے یہ جلوس نکالے, اور وہ گورے زیادہ تر ڈیموکریٹک پارٹی کے تھے. تو ڈیموکریٹک پارٹی نے اس واقعے کو, جارج فلائڈ کو بہت ایفیکٹولی اپنی خود تنظیم سازی اور اپنی کیمپین کے لیے استعمال کیا, نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے ایک نعرہ حاصل کیا, اور نمبر 3, انہوں نے اس واقعے کو ٹرمپ کو گندا کرنے کے لیے بھی استعمال کیا. اسے کئی مقاصد سے حاصل کیا انہوں نے. تو ظاہر ہے کہ اب بائیڈن صاحب کے پاس ایک طرف تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی مجھے ایک عورت کو لینا ہے, لیکن جب یہ مہم شروع ہوئی اور خود ڈیموکریٹس نے اس کو بہت آگے بڑھایا تو اس کے بعد اب ان کے پاس بہت کم چوائس ایسا, کیونکہ آوازیں بہت اٹھنا شروع ہو گئی تھی کہ اب آپ کسی کلر آدمی کو لیں, کسی سیاہ فام کو لیں, کسی مائنورٹی کے آدمی کو لیں. تو اس کے بعد ان کی نظر انتخاب ان پر پڑی, ہماری محترمہ پر, کملا ہارس. حالانکہ کملا ہارس آپ دیکھیں کہ کیمپین کے دوران بہت جلدی آؤٹ ہو گئی تھیں پرائمریز میں, ان کی مخالف تھیں, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اسٹائل لوگوں کو پسند نہیں آیا تھا. ان کے بارے میں کہا جاتا تھا شی از این اینگری وومن, ہر وقت لڑتی تھی زیادہ تر. اور بائیڈن کے ساتھ ان کا جو مکالمہ ہوا تھا ایک پرائمری کی ڈیبیٹ میں, وہ بھی بہت ہی ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے. بہت پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ بائیڈن سے کسی نے اس طرح سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے ریسزم کے ریکارڈ پر سوال کیا ہوں. تو یہ وہ تھی کملا ہارس. تو اب یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ. اب اس سے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا, ایک بات میں نے جو دیکھی ہے وہ یہ کہ ریپبلکنز اور جو ماڈریٹ ریپبلکنز ہیں, یا وہ ریپبلکنز جو کہ ابھی تک فینس پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاملہ کہاں جا رہے ہیں ہو سکتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ان کو تھوڑا سا ایک احساس ہوا ہے کہ شاید یہ کملا ہارس ان کے لیے رائٹ کینڈیڈیٹ نہیں ہے. اچھا اب وہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کملا ہارس کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں, وہ تو جو بائیڈن کو دے رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے جو بائیڈن جب وہ الیکٹ ہوں گے, اگر ہو گئے تو وہ 78 ایئرز اولڈ صدر ہوں گے, امریکہ کے اولڈسٹ پریزیڈنٹ الیکٹ ہو اگر ہوئے تو, ٹھیک ہے 78. اور پھر ظاہر ہے کہ ان کی اوور آل ہیلتھ جو ہے اتنی قابل رشک بھی نہیں ہے, وہ کئی چیزیں لوگوں نے محسوس کی ہیں. تو یہ عین ممکن ہے گاڈ فاربڈ کہ اگر فرض کیجیے ڈیورنگ ہز فرسٹ ٹرم اگر سم تھنگ ہیپنز, اف ہی پاسز اوے, تو وہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا یا اس کی بہت زیادہ لائکلیہڈ ہے, لیکن دس از لائکلی کہ ایسا ہو سکتا ہے. تو کملا ہارس کے پریزیڈنٹ بننے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. نہ صرف یہ کہ پہلی ٹرم میں ہی یہ ہو سکتا ہے, اگر پہلی ٹرم نہیں ہوئی تو سیکنڈ ٹرم میں نہیں سمجھتا کہ بائیڈن ری الیکشن کیمپین کے قابل ہوں گے, کیونکہ اس وقت وہ تقریباً 82. تو وہ نیکسٹ ٹرم تو وہ میرا خیال ہے ہی از جسٹ گونا بی ون ٹرم پریزیڈنٹ فار شیور اگر وہ الیکٹ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ود ان دا پارٹی کملا ہارس کا کوئی کمپٹیشن نہیں ہوگا. شی کین ایزیلی بی دا نیکسٹ پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ فار دا ڈیموکریٹک پارٹی, اور اگر ان کا ریکارڈ اچھا رہا تو ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن جیت جائیں ان کا. اور اگر
جیسے میں نے کہا خدا نخواستہ اگر بیچ میں ہی بائیڈن صاحب گزر جاتے ہیں تو پھر تو یہ شارٹ پریزنٹ ہے. تو یہ فیکٹرز ہیں جو ایک عام امریکی ووٹرز اپنے ذہن میں رکھ رہا ہے, خصوصاً گورے لوگ. آپ کو معلوم ہے ہمارے میرا خیال ہے جو دیکھنے والے مطلب یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ جو ریپبلک ڈیموکریٹ ہیں وہ یہ بھی تو دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ سم تھنگ بیٹر دین از نتھنگ والی کہانی کہ جی ٹرمپ سے تو بہتر ہی ہوگی نا اگر خدا نہ نہیں, وہ تو کرے. بالکل صحیح. دیکھیے وہ تو اس وقت 100% جو ڈیموکریٹ جو ڈائی ہارڈ ڈیموکریٹس ہیں وہ تو 100% ظاہر ہے بائیڈن کو ووٹ دیں گے اور انہیں کو دیں گے ریگارڈ لیس, وہ چاہے پاکستانی ہو, چاہے انڈین ہو, چاہے ایک عام امریکی ووٹر ہو, وہ اگر ڈیموکریٹ ہے تو وہ انہیں کو ووٹ دے گا ریگارڈ لیس, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں تو دیکھیے آصف الیکشنز کا فیصلہ تو ان لوگوں پر ہوگا, ان لوگوں پر ڈپینڈ کرتا ہے جو کہ درمیان کے ہیں, جو انڈیپینڈنٹ ووٹرز ہیں یا دونوں پارٹیز میں جو ماڈریٹ ووٹرز ہیں, جن کی یہ دو ایکسٹریمز جو ہیں, یہ ڈائی ہارڈ ریپبلکنز رائٹ ونگز, اینڈ دین یو ہیو لیفٹ ونگرز ہو آر ڈائی ہارڈ ڈیموکریٹس, اور پھر ادھر آ کے تھوڑے سے ماڈریٹ ریپبلکنز, ادھر ماڈریٹ ڈیموکریٹس, اور پھر بیچ میں ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو کہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. وہ حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے, وہ اپنی پرسنل سچویشن کو دیکھتے ہوئے ووٹ دیتے ہیں, لوگوں کی باتیں سن کر. تو اصل جنگ جو ہے ان ووٹس کی ہے, اور وہی ووٹ اس کا فیصلہ کریں گے. اچھا جی ایک چیز اور, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں مختلف آرٹیکل اور پڑھ رہا تھا اور نیوز بھی دیکھ رہا تھا, تو جب ہم ڈسکشن کرنے کے بعد جو ہے ایون ٹاک شوز میں بھی, امریکن ٹاک شو میں بھی ایک چیز, ایک کامن ورڈ ضرور آتا ہے. وہ آخر میں یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی لاسٹ الیکشن میں جس طرح لوگوں کی امیدوں پہ, جو میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں جو میں صحیح کہ لوگوں کی جو امیدوں پہ پانی پھرا تھا کہ 100% لوگوں کا, 99% لوگوں کا شیور تھا کہ ہیلری آ رہی ہے, ہیلری آ رہی ہے. تو یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں ابھی بھی, ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیموکریٹ کی وننگ ہوگی, لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے. تو یہ جو آخر میں میں مختلف ٹاک شو کو دیکھ رہا تھا کہ وہ سب, کیونکہ جو پچھلی دفعہ ہوا ہے وہ اس دفعہ اس کو, حالانکہ اس وقت ڈیموکریٹ ایک بہت بڑے مارجن سے جو ہے آگے ہے, جو کہ نمبرز آتے ہیں اس کو وہ صحیح ہو یا نہیں ہو, لیکن تو آپ کیا کہیں گے, آپ بھی دیکھتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو, کہ آپ کو لگتا ہے ٹرمپ کے جانے سے یا ڈیموکریٹ کے آنے سے جو دنیا میں ایک انٹرنیشنل افیئرز ہیں, انٹرنیشنل ریلیشن ہے, اس پہ فرق پڑے گا؟ دیکھیے ٹرمپ نے اپنے آپ کو کئی لحاظ سے ایک بہت ہی ڈفرینٹ یونیک پریزیڈنٹ ثابت کیا ہے, اور ہمارے اکثر دوست یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی فارن پالیسی وہ بنی بنائی ہوتی ہے, ایک سیٹ ہے, وہ پینٹاگون اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ چلاتے ہیں اور صدر کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹرمپ نے یہ بات غلط ثابت کی. اس وقت آپ دیکھیے پورے 4 سالوں میں کوئی ایسا میجر واقعہ نہیں ہوا آؤٹ سائڈ امریکہ, ان سائڈ امریکہ. آپ یہ دیکھیے اوباما کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں, جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز چل رہی تھیں, مطلب ایک عجیب, آئیسس کہاں سے کہاں تک عروج پہ پہنچا اس اوباما صاحب کے زمانے میں. یعنی میں یہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا بات, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بہت مسائل تھے پوری دنیا میں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ پچھلے 5 سالوں میں وہ ساری چیزیں کہاں غائب ہو گئی. آپ نے کوئی میجر, تھینک گاڈ کہ کوئی میجر ٹیررسٹ اٹیک نہیں ہوا دنیا میں. چھوٹے موٹے ہمارے پاس ادھر چلتے رہتے ہیں, لیکن کوئی میجر واقعہ نہیں ہوا. اور سب سے بڑا کریڈٹ اسلامی دنیا میں اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا, اسلامی دنیا نے. وہ تو ان کا اپنا ذاتی ایک پوائنٹ اسکورنگ ہے کہ وہ اپنی ذاتی اس کے لیے نوبیل پیس پرائز, اور اپنے ووٹرس کو دکھانے کے لیے, اپنے جو ایونجیلیکلز ہیں ان کو دکھانے کے لیے, دیکھیے مسلمانوں کو بھی یہاں لے آیا, وہ ایک اپنے ان کو ذاتی 100% ذاتی فیل ہے. لیکن میں جو آپ سے بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کوئی نئی وار شروع نہیں کی, نہیں ہوئی. انہوں نے کوئی ایون ایران کے ساتھ بہت ہی بیک اینڈ فورتھ چلتا رہا ہے, بڑی زبردست سیبر راٹلنگ ہوئی ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ باقاعدہ کوئی جنگ شروع ہوئی ہو. چائنا کے ساتھ آپ دیکھیے جو ساؤتھ چائنا سی ہے اس پر بڑے سیریس مسائل ہوئے. وہاں جو جزیرے بنا رہے ہیں, وہ جو مین میڈ جزیرے بنا رہے ہیں ہمارے چائنیز, ان پر بہت زبردست اختلافات ہیں, لیکن معاملات جو ہیں اب تک صرف باتوں کی حد تک ہیں.
تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس ٹرم میں، اور یہ بہت ہی یونیک فیکٹر ہے. اس سے پہلے جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایون اوباما جیسا وہ آدمی جو پاور میں آنے سے پہلے ہی ان کی تقریر پر ان کو نوبیل پیس پرائز مل گیا تھا، انہوں نے آ کر لیبیا کی ایسی کی تیسی کی. لیبیا ایک بڑا ہی مطلب ایک اسٹیبل کنٹری تھا. ان کے جو قذافی، میں اچھے برے کی بات نہیں کر رہا، وہ ظاہر ہے بہرحال ایک حقیقت تو ہے نا یہ. ہاں جیسے بھی ہوں، وہ برے آدمی ہوں اچھے آدمی، لیکن ایک اسٹیبل ایک کنٹری تھا. اس کو قذافی کو لٹرلی کتے کی موت مارا گیا، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ باقاعدہ سڑکوں پر گھسیٹ کے اینٹیں مار مار کے لوگوں نے اس کو مارا، اور پوری دنیا میں وہ جو ہے وہ دکھائی گئی ویڈیوز. اچھا پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے یمن کا جو واقعہ ہے بہت بڑا ہے کہ یمن جو ہے وہ تباہ برباد ہو گیا. اچھا پیسفل جگہ تھا، وہ تباہ برباد ہو گیا، ہمارے اوباما صاحب کی واچ پر ہوا. اچھا عراق پہ چیزیں کنٹینیو ہوتی رہیں. اب پاکستان پہ میں اس سے پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں یہ بات، لیکن پاکستان پہ جو ہے سینکڑوں گنا زیادہ ڈرون اسٹرائکس کی گئیں. وہاں جو ہے جو ہمارے خصوصاً جو ناردرن ایریاز ہیں، ہمارے جو پشتون علاقے ہیں، کئی لوگ جہاں باغ ہوئے، شہید ہوئے اس وجہ سے. مطلب اب تک تو ہم کو ہمارے پاس پوری اکاؤنٹنگ بھی نہیں ہے کتنی کیا بربادی وہاں ہوئی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا شخص، ایک ایسا پریزیڈنٹ جس کے آتے ہی یا بلکہ آنے سے پہلے ہی اس کو نوبیل پیس پرائز دیا گیا، کیونکہ انہوں نے جناب ایک اچھا میسج دیا تھا. ان کے دور میں، 8 سالہ دور میں کیا کیا نہیں ہوا. ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے، آئیسس آ گئی، اور آپ دیکھیے کیا قتل عام ہو رہا تھا، کس طرح سے لوگوں کو مارا ہے، سیریا وغیرہ ساری چیزیں ہوئی انہی کی واچ پر. ایک امریکہ واز اے سپر پاور، ون سپر پاور alone، یونی پولر ورلڈ تھی. اب 4 سالوں میں ہم نے اس کنٹراسٹ کو دیکھیں کہ آپ ٹرمپ، میں کوئی ٹرمپ کو وہ نہیں کر رہا کہ ان کو آپ لوگ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، وہ کرنا پڑے گی. کوئی ایسی وار نہیں ہوئی، کہیں ایسے بم نہیں گرائے گئے، کہیں اب وہ مدر آف آل بام کب کہاں گرایا گیا معلوم یاد ہے نا لوگوں کو، سب ہم لوگ بھول جاتے ہیں. افغانستان میں بالکل اس کے پاکستان کے بارڈر پر. تو یہ تمام چیزیں ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. دیکھیے ٹرمپ کی شخصیت، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی ہی ایک میں اگر یہ لفظ استعمال کرنا چاہوں کم از کم کچھ لوگوں کے لیے بڑی نفرت انگیز شخصیت ہے، کیونکہ ان کا ایک ایروگنٹ اسٹائل، اور ان کی باتیں، ان کا لوگوں پر اٹیک کرنا، اور ان کا مطلب بالکل بغیر کسی لحاظ کے، بغیر کسی کیئر کے ایسے الفاظ استعمال کرنا جو عام حالات میں مناسب نہیں. بالکل. اچھا فیض صاحب، میرے خیال 1 یا 2 منٹ رہ گئے، جی بس تو میں پروگرام کو کلوز کروں گا. ناظرین، ہمارے پروگرام ڈیلی ہم کرتے ہیں، اور اس میں سافٹ اور ہارڈ دونوں چیزیں ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کی بتاتے ہیں، اور کچھ نئی باتیں ہوتی ہیں، کچھ پرانی باتیں دہرائی جاتی ہیں، کیونکہ اس 4 سالہ دور میں بہت ساری چیزیں ہوئیں، اور 8 سالہ دور میں بہت ساری ایکسٹرا چیزیں ہوئیں جو ابھی نہیں ہوئیں. تو وہ ڈسکشن ہمارا ساتھ چلتا رہے گا. اور فیض بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آخری کوشچن آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ ان 1 مہینے میں، یہ 23 ڈیز رہ گئے ہیں، پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے کیا تعلقات آپ دیکھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرح سے کولڈ وار تو بہرحال ہے، مطلب کوئی مانے یا نہیں مانے مختلف، ہم کچھ چیزیں ڈسکشن بھی نہیں کر سکتے جو ہمیں، کیونکہ مجھے 100% یقین نہیں ہے. باتیں تو ہوتی ہیں، لیکن جب تک آپ کو پتہ ہے جرنلسٹ کی سورس بھی یہ کہتی ہے کہ آپ اس کو کنفرم تو کریں پھر لیکن آپ کا کیا خیال ہے، اتنا ایکسپیرینس ہے آپ کو جرنلزم کا، کہ ان 30 15 20 25 دنوں میں کوئی ایسی چیز تو، کوئی ایسا لا یا کوئی ایسی چیز تو پاس نہیں ہوگا فوجیوں کے حوالے سے، واپسی کے حوالے سے، اعلان کے حوالے سے؟ ہاں دیٹس اے گڈ کویسچن. میں اس کو جلدی سے جواب دیتا ہوں. آپ کو انہوں نے 19ویں سالگرہ کے موقع پر، افغانستان پہ حملے کی 19ویں اینیورسری کے موقع پر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ جو بچے کچے، جو اسمال نمبر آف سولجرز وہاں ہیں، ہم ان کو بائی کرسمس واپس لے کے آ رہے ہیں. میجر اسٹیٹمنٹ، بہت کم لوگوں نے اس کو یہاں کو نوٹ کیا. میجر اسٹیٹمنٹ. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ ابھی وہاں طالبان اور افغان حکومت وہاں بیٹھی باتیں کر رہے ہیں آپس میں لوگ، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ٹویٹ سے طالبان کو معلوم ہو گیا بھائی یہ تو جانے والے ہیں ریگارڈلیس، تو اب ہم اپنی ٹرمپ سے بات کریں گے. ظاہر ہے کہ انہوں نے
डायरेक्टली और या इनडायरेक्टली तालिबान के हाथ मजबूत किए उस बातचीत में। तालिबान के हाथ मजबूत करने का मतलब ये नहीं है कि अफगानिस्तान का कुछ बेड़ा गर्क होगा या वो होगा। वो अगर तालिबान अगर जमहूरी तरीके से हुकूमत में आते हैं और अपना एक सबक सीख कर हुकूमत करते हैं, अफगानिस्तान को स्टेबिलिटी देते हैं, औरतों को आज़ादी देते हैं और अपने शहरी हुकूक का ख्याल करते हैं, तो कोई हर्ज नहीं। डेमोक्रेसी यही है ना, हम डेमोक्रेसी यही कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, तो वोट को इज्जत देना चाहिए और बिल्कुल देना चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान का ये है कि ट्रंप के दौर में पाकिस्तान को ज़्यादा स्पेस दी गई अफगानिस्तान के मामले पर। इंडिया ने बहुत कोशिश की कि वो बीच में अपने आप को इंसर्ट करे इस प्रोसेस में, लेकिन वो कामयाबी नहीं हुई। और वो कामयाबी इसलिए नहीं हुई कि ट्रंप इंतज़ामिया ने समझ लिया है कि पाकिस्तान की मदद के बगैर ये चीज़ नहीं हो सकती। तो इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को पूरी फुल सपोर्ट है अमेरिकन्स की अफगानिस्तान के मसले पर, और ये चाहते हैं कि अगर वो क्रिसमस तक अगर ये वापस लाना चाहते हैं, और आई हैव नो रीज़न नॉट टू बिलीव हिम, क्योंकि वो जो बातें अब तक कहते आए हैं वो करके दिखाई भी उन्होंने। तो अगर वाकई इनका ये वादा है तो उसके लिए पाकिस्तान का रोल would be extremely important within the next 1 month, 2 months, 3 months until the troops return. Whether he loses the election or wins it, Pakistan will be a very, very relevant and important country बिल्कुल to look at. बट इसी के साथ जो है, थैंक यू वेरी मच। हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका जो है, मेरा ख्याल है कि इसके बड़े सेंसिटिव इश्यूज हमेशा से रहे हैं, और अगर वाकई सारे फौजी आ जाते हैं वहाँ से तो पाकिस्तान को किस तरीके से फेस करनी पड़ेंगी बहुत सारी चीज़ें, और वो भी आने वाला वक्त ही बताएगा, और आने वाला अमेरिका का प्रेसिडेंट बताएगा कि क्या होना है। नाज़रीन, इलेक्शन 2020 का प्रोग्राम जारी रहेगा। फैज़ुर रहमान का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमारे प्रोग्राम में आए और हमें अपडेट्स दी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अब आपका होगा अपना घर, सपना घर। Your dreams can come true. SAI Mortgage is key for you. अपना घर खरीदने और रीफाइनेंस करवाने के लिए SAI Mortgage से राब्ता करें। Don't make a move without SAI. Washington Night Show with Asim Siddiqui.